أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. جی تو ناظرین یا سامعین، آج ہم آپ کو سنائیں گے نہج البلاغہ حدیث نمبر 134. خطبات کی یہ دنیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان ہے. تو ہم نکالتے ہیں حدیث نمبر 134. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے مشورہ لیا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب عمر نے روم کی جنگ کے بارے میں آپ سے مشورہ کیا، اللہ نے صاحبان دین کے لیے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ ان کے حدود کو تقویت دے گا اور ان کے محفوظ مقام کی حفاظت کرے گا، اور جس نے ان کی اس وقت مدد کی ہے جب وہ قلت کی بنا پر انتقام کے قابل بھی نہ تھے اور اپنی حفاظت کا انتظام بھی نہ کر سکتے تھے، وہ ابھی بھی زندہ ہے اور اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے. تم اگر خود دشمن کی طرف جاؤ گے اور ان کا سامنا کرو گے اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے آخری شہر کے علاوہ کوئی پناہ گاہ باقی نہ رہ جائے گی، اور تمہارے بعد میدان میں کوئی مرکز بھی نہ رہ جائے گا جس کی طرف رجوع کر سکیں. لہٰذا مناسب یہی ہے کہ کسی تجربے کار آدمی کو بھیج دو اور اس کے ساتھ صاحبان خیر و مہارت کی ایک جماعت کر دو. اس کے بعد اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو یہی آپ کا مقصد ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو گیا تو آپ لوگوں کا سہارا اور مسلمانوں کے لیے ایک پلٹنے کا مرکز ہوں گے. اللہ کی رحمت و حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کہ سب سے پہلی بات، حضرت علی نے صاحبان دین کس کو کہا ہے؟ صاحب اقتدار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اور ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر چکے ہیں. تو حضرت علی نے جو حضرت عمر کو دین کا نمائندہ قرار دیا اور پھر ان کے لیے دعا بھی کی کہ آپ کو اسلام میں ضرور ترقی ملے گی، یہ حضرت علی کی بقیہ دو خلفاء سے محبت کی دلیل ہے. اگلی حدیث میں جو اس کے بعد پیش کی جائے گی اس میں حضرت عثمان سے محبت، حضرت عثمان کے لیے حضرت علی کی فکر سے تینوں خلفاء کی بدگمانی دور کرنے کے لیے کافی ہوگی. پہلی جو دعا یہ کہ اللہ آپ کو ترقی دے گا، اور دوسری یہ کہ جہاں آپ موجود ہوں گے اللہ ضرور اس مقام کو محفوظ رکھے گا. آگے اللہ کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے مسلمانوں کو ہر میدان میں مدد کی ہے. جب وہ تھوڑے تھے ان پہ ظلم ہوتا تھا اور وہ جوابی کارروائی کرنے کے قابل بھی نہ تھے، ان کے ظلم کو روکنے والا کوئی نہ تھا، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی. اللہ ہی ہے جو زندہ ہے اور اس کی مدد ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. حضرت عمر کی فکر، اگر آپ دشمن کی طرف گئے اور دشمنوں کی ضرب سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو مدینہ محض پناہ گاہ کی حیثیت سے رہ جائے گا. ظاہری بات ہے کہ اس وقت فتوحات اور جنگ و جدل کا معاملات نمایاں تھے. حضرت عمر فاروق کا جو طرز حکومت کے معاملات میں تھے وہ مثالی تھا. حضرت علی کو بھی اعتماد تھا. حضرت عمر کی دور اندیشی، حکمت، علم اور معاملہ فہمی پہ خلیفہ کی وفات کے بعد گہما گہمی اور انتشاری معاملات شروع ہو جاتے ہیں. حضرت علی امت مسلمہ کے لیے ہر لحاظ سے صحیح معاملات چاہتے تھے. وہ حکومت و منصب کی چاہ میں زندگی بسر کرنے والے انسان نہ تھے. اسی افراتفری سے بچنے کے لیے حضرت علی نے عمر فاروق کو مشورہ دیا کہ امت کو متحد رکھنا ایک مشکل عمل ہے اور آپ مسلمانوں کے برحق خلیفہ ہیں. آپ کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جی چاہے فیصلہ کریں اور اتحاد کھو بیٹھے، پھر امت میں بگاڑ یقینی بات ہے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہترین مشورہ تھا. حضرت علی کا مشورہ کہ حضرت علی نے فرمایا میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نہ جائیں، لیکن کسی تجربے کار آدمی کو بھیج دیں اور ساتھ میں ایک مضبوط جماعت کو بھی شامل کر دیں. اس کے بعد اگر فتح حاصل ہوتی ہے تو یہی آپ کا، عمر فاروق کا اور ہمارا حضرت علی کا، دونوں کا ایک ہی مقصد ہے. اگر معاملات اس کے برعکس ہوا تو آپ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے منتخب خلیفہ ہم میں موجود ہوں گے، جہاں سے امت مسلمہ کو بہتری کی امید ہوگی. اس طرح امت مسلمہ اختلافات اور اندرونی و بیرونی سازشوں سے بچی رہے گی. نوٹ یہ کہ حضرت علی کے معاملے میں غلو کا پہلو نمایاں نہ کیا جائے، بلکہ حضرت علی فضیلت والی شخصیت ہیں لیکن فضائل باقیوں کے بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے ساتھ جو بہتر معاملہ ہو سکے وہ کرے. اور شیعوں کو جو کہ ان کی کتاب ہے یہ، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی کتابوں کو حق سچ مان کے پڑھنا شروع کر دیں تو کسی قسم کا کوئی تضاد باقی نہ رہ جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام